ایک آرام دہ جنگل میں بڑے بڑے درختوں کے نیچے ایک گلہری رہتی تھی جس کا نام سیمی تھا۔ سیمی ایک بہت ہی زیادہ شرارتی گلہری تھی، اس میں بہت زیادہ انرجی تھی اور وہ ہر وقت مہم جوئی کے لیے تیار رہتی تھی۔ ایک صبح جب سیمی اپنے لیے پھلیاں اکٹھی کر رہی تھی تو اچانک اسے ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی، تو اس نے تجسس کے ساتھ اسے اٹھایا۔ دراصل وہ ایک بہت ہی بڑے سائز کا چشمہ تھا۔ سیمی کو کبھی بھی اپنی حماقتوں پر شرمندگی محسوس نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے اس چشمے کو ڈالا اور ہنستا ہوا وہاں سے چل دیا۔ وہ ہنس رہا تھا کہ یہ چشمہ میرے چھوٹے سے منہ پر کتنا بڑا لگ رہا ہے۔ اپنے نئے چشمے کے ساتھ جسے اس نے اپنے سر پر سجایا ہوا تھا وہ جنگل میں سے گزر رہا تھا اور وہ خود کو ناقابل یقین حد تک اعلیٰ اور خوبصورت سمجھ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جنگل میں سے آگے گزر رہا تھا تو چشمہ بار بار اس کے سر سے پھسل کر اس کی آنکھوں پر آ رہا تھا، جس کی وجہ سے سب کچھ اسے بہت ہی زیادہ بڑا بڑا دکھائی دے رہا تھا۔ چلتے چلتے سیمی ایک دریا کے کنارے پہنچا جہاں پر اسے اس کا ایک دوست بینی ملا۔ بینی اس وقت وہاں پر مچھلیاں پکڑ رہا تھا، لیکن چشمہ کی وجہ سے اس نے قریب کی ایک جھاڑی کو اپنے دوست کے طور پر لیا اور اس کے پاس جا کر باتیں کرنے لگا۔ تو بینی جو کہ دور سے یہ دیکھ رہا تھا وہ ہنستا ہوا اس کے پاس آیا اور اسے بولا، سیمی ایسے لگتا ہے جیسے یہ تمہارا چشمہ تمہیں پودوں سے باتیں کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے زور سے کہکا لگایا۔ اس کی بات سن کر سیمی نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور پھر دونوں مل کر ہنسنے لگے۔ جب سیمی وہاں سے جانے لگا تو وہ مسکرایا اور بولا، یہ چشمہ بہت ہی زیادہ شرارتی ہے۔ اب سیمی اس کے بعد الو کے گھر جانا چاہتا تھا۔ راستے میں اسے بہت سے باتیں کرنے والے پرندے ملے جنہیں اس نے سلام کیا، لیکن غلطی کی وجہ سے اس نے پھر سے ساتھ سے گزرنے والی ایک تتلی کی طرف ہاتھ ہلا دیا۔ تمام پرندے اس کی اس غیر ارادی حماقت پر ہنسنے لگے اور پھر تتلی کو مخاطب کر کے بولا، ارے پیاری تتلی، وہاں کا موسم کیسا ہے؟ سیمی نے ان سب کے ساتھ مل کر ایک زوردار کہکا لگایا اور آخرکار وہ الو کے گھر پر پہنچ گیا، جہاں پر اس نے اپنی بے وقوفانہ اور حماقت بھری کہانیوں کو سنایا، جسے سن کر الو بہت ہی زیادہ لطف اندوز ہوا اور پھر وہ سیمی کے اتنے بڑے چشمے کو دیکھ کر ہنسنے لگا جو بار بار اس کے سر سے پھسل کر نیچے آ رہا تھا اور اس کی پوری ناک کو ڈھک رہا تھا۔ جیسے ہی دن ڈھلنے لگا تو سیمی نے اپنے تمام دوستوں کو خدا حافظ کہا اور اس کے بعد اس نے سوچا کہ اب اسے اس چشمے کو واپس رکھ دینا چاہیے، جس کی وجہ سے اس نے سارا دن ہنستے مسکراتے اور کھیلتے ہوئے گزارا تھا۔ پھر وہ گیا اور اس نے چشمہ وہیں پر رکھ دیا جہاں سے وہ اسے ملا تھا۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بعض دفعہ زندگی میں خوشیاں بہت ہی غیر متوقع حالات کی وجہ سے پیدا ہو جاتی ہیں، جس طرح سے اس کا وہ چشمہ ملنا اور اس کے بعد وہ سارا دن جہاں پر اس نے باقی تمام جانوروں کو محظوظ کیا تھا اور ان سب کا دن نہایت ہی خوبصورت، شاندار اور ہنسی سے بھرا ہوا بنا دیا تھا۔